ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ آیہ کریمہ سورہ یوسف کی آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے قل ہذہ سبیلی، اے میرے حبیب آپ امت سے بتا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرت انا، جس بصیرت پہ میں ہوں اس بصیرت پہ رہ کر میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. تو آیہ کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم رسول کے راستے کو پہچانیں. فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے. رسول کا راستہ ہم پہچانیں، اور رسول کا راستہ پہچاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود رسول کو پہچانیں. جب ہم رسول کو پہچان لیں گے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کے راستے کو بھی پہچانیں اور اس راستے پہ چل کر انسان بصیرت حاصل کر سکتا ہے اور جنت جا سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ رسول کو پہچانے اور رسول کے راستے کو پہچانے. اور بعد رسول اگر رسول کے راستے کو پہچاننا ہو تو جس نے رسول کی 100% 100% اتباع کی ہے اس کے ذریعے سے رسول کے راستے کو پہچانا جا سکتا ہے. اور اس راستے کے پہچاننے میں ہمیں زحمتیں بھی کرنا ہے، مشقتیں بھی کرنا ہے، یعنی ہمیں باقاعدہ علم حاصل کرنا ہے. نبوت شناسی، امامت شناسی، پھر ان کی اتباع کرنا ہے اور اتباع میں ان کے قول فعل باقاعدہ ہمیں عملی صورت میں انجام دینا ہے. ان کے قول پہ عمل کرنا ہے، ان کے فعل پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے. یہاں پہ ایک نصیحت عرض کروں گا جو پیغمبر نے ایک شخص کو کی تھی. نام ہے قیس ابن عاصم. اور قیس ابن عاصم اس نے پیغمبر کی معرفت حاصل کی
اور پیغمبر کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس نے پیغمبر کی روش پہ عمل کرنا شروع کیا۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ قیس ابن عاصم۔ پیغمبر کی معرفت حاصل کر لی، اب پیغمبر جو کچھ بتا رہے ہیں اس پہ یہ عمل کر رہا ہے، اور اپنے دور کا ایک نہایت بامعرفت، نہایت مشہور انسان اور بہترین صحابی رسول قرار پایا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو پہچانا اور آپ کے راستے کو بھی پہچانا، لیکن کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ یہ نصیحت ہم کو بیابانوں میں کام آ جائے، کیونکہ ہم آپ کے ہاں بار بار آ نہیں سکتے، شہر مدینہ میں بار بار داخل نہیں ہو سکتے، ہم بیابانوں میں رہتے ہیں، صحرا نشین ہیں، اور یہ ہمارا سفر بیابانوں میں جاری رہتا ہے، ایک طرح سے ہم خانہ بدوش ہیں، کہیں کسی جگہ منزل کر لیں تو پھر کہیں کسی جگہ منزل کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی نصیحت فرمائیے کہ ہم آپ کی روش پہ قائم رہیں اور آپ کے راستے پہ عمل کرتے رہیں۔ معرفت تو ہے ہمیں آپ کی، آپ کے راستے کو بھی جانتے ہیں، لیکن عمل کے سلسلے میں ایک موعظہ فرمائیے۔ قیس ابن عاصم یہ باقاعدہ اپنے قبیلے کے ساتھ پیغمبر کے پاس پہنچتا ہے، اور جب پہنچتا ہے تو پیغمبر کے پاس ایک شخص سلسال ابن تلحمس موجود تھا۔ سلسال ابن تلحمس شاعر تھا اپنے زمانے کا، تو پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کہتا ہے، یا نبی اللہ اغنی، بعض روایتوں میں اغنا جمع کا صیغہ ہے، موعظۃ ننتفع منہا، آپ ہمیں ایک موعظہ ارشاد فرمائیے کہ اس موعظے سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ فَإِنَّا قَوْمٌ نَعْبُرُ، ہم ایک قوم ہیں جو نعبر البریۃ، بیابانوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہیں زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا قیس، اے قیس سنو، ان مع العز ذلہ، اے قیس عزت کے ساتھ ذلت بھی ملتی ہے۔ ہمیشہ انسان عزیز ہی نہیں رہتا، کبھی ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فقر ذلت ہے، مال عزت ہے، نہیں، نہ فقر ذلت ہے نہ مال عزت ہے، اور فقیری ذلت کی دلیل نہیں، ذلیل ہونے کی دلیل نہیں، اور نہ مال ہونا عزیز ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا ان مع العز ذلت، عزت کے ساتھ ذلت ہے۔ دنیا کے طرح طرح کے موڑ آتے ہیں، مواقع آتے ہیں جہاں انسان ذلت کا شکار ہوتا ہے، کہیں اسے عزت ملتی ہے، لہذا دنیا میں یہ چیز تو ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْحَيَاةِ مَوْتًا، اور زندگی کے ساتھ موت ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الدُّنْيَا آخِرَةً، اور دنیا کے ساتھ آخرت ہے۔ یہ فرمایا دنیا کے ساتھ آخرت ہے، یہ نہیں فرمایا دنیا کے بعد آخرت ہے، کہ انسان یہ سوچے کہ دنیا کی زندگی گزار لی جائے تو دیکھا جائے گا کیا ہے۔
ہے، فرمایا آخرت ساتھ ساتھ ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیا ہے تو وہیں آخرت موجود ہے، اسے اپنے ہمراہ رکھنا ہے۔ دنیا کے ساتھ آخرت ہے، آپ کو اپنے ساتھ آخرت رکھنا ہے۔ ان مع الدنیا آخرت، دنیا کے ساتھ آخرت۔ تو عزیزوں، ذلت یہ دلیل کامیابی نہیں ہے، اور نہ ہی عزت دلیل کامیابی ہے، نہ ہی فقر دلیل ذلت ہے، نہ ہی دولت دلیل عزت ہے۔ حقیقی عزت و ذلت خدا کی اطاعت کرنے اور نہ کرنے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ عزیز ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ ذلیل ہے۔ اور دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر خوف ہو تو آخرت کا وہ خوف حقیقی ہے۔ دنیا کا کوئی غم وہ غم نہیں کہلاتا، غم ہو تو آخرت کا غم۔ دنیا کی کوئی زینت قابل توجہ نہیں، زینت ہو تو آخرت کی زینت۔ دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر گئے، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو نقصان مبتلا کر دیا، بمبئی کی زبان میں کیوں نہ لگا دیا اور آگے بڑھ گئے، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عجیب تو لمن فزع من اربع کیف لا یفزع الی اربع۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو دنیا کی 4 چیزوں سے گھبراتے ہیں، وہ کیسے 4 چیزوں کی طرف پناہ نہیں لیتے۔ عجب تو لمن خاف، مجھے تعجب ہے اس انسان سے جو ڈرتا رہتا ہے، خوف کرتا ہے، حالات سے ڈر گیا، معاشرے سے ڈر گیا، دنیا سے ڈر گیا، دنیا والوں سے ڈر گیا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ یہ ڈرتے ہیں۔ عجب تو لمن خاف کیف لا یفزع الی قولہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ کیسے اس قول پروردگار کی طرف پناہ نہیں لیتے کہ اللہ فرماتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو ڈر کیسا، اللہ کافی ہے تو گھبراہٹ کیسا۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب نعیم بن مسعود اشجعی نے آ کے ڈرایا تھا، ڈرایا تھا اس نے احد کی جنگ میں، تو اس وقت مولائے کائنات نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ مولائے کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے، ایک صلوات پڑھیں فرماتے قد ارعدوا وابرقوا۔ وہ لوگ معاویہ والے اور جنگ جمل والے بہت ڈراتے تھے اور بجلی کی طرح چمکتے تھے، قد ارعدوا اور بادل کی طرح گرجتے تھے، خوب گرجتے تھے، خوب چمکتے تھے۔ قد ارعدوا وابرقوا وما هذين الامرين الفشل۔ اس کے باوجود جب میدان مقابلہ ہوا
میدان کارزار ہوا تو انہوں نے بزدلی دکھا دی کہ کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ علی کے مقابل میں نہ صفین میں کوئی آنے کی ہمت کرتا تھا، نہ جمل میں کوئی آنے کی ہمت کرتا تھا۔ قد عرضوا وعبروا وما هذين الامرين الفشل۔ سنو، ہم کیسے لسنا نوعی، ہم گرجتے نہیں، لسنا نوعی حتی نوقع، ہم پہلے برس جاتے ہیں، واقع کر لیتے ہیں، پھر گرجتے ہیں۔ وَلَن نُصِيبَ حَتَّى نُمْطِرَ، ہم خامخواہ کا سیلاب نہیں لے آتے، پہلے بارش کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں پھر سیلاب لے آتے۔ تو پھر جس کا اللہ پہ اعتماد ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کی کسی چیز سے ڈرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، اس اللہ کی طرف پناہ، اس اللہ کے ارشاد کی طرف پناہ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا، چونکہ پروردگار عالم اسی آیت کے عقب میں ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کے آگے ارشاد فرماتا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر اللہ پہ بھروسہ ہوا تو پھر نعمت الہی کے ساتھ واپس آئے۔ فَانْقَلَبُوا، وہ واپس آئے بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو لے کر۔ جو ڈرا ہوا انسان ہوتا ہے وہ تو لٹ کے واپس آتا ہے، وہ تو گھبرایا ہوا انسان ہے، مد مقابل کے سامنے جب ڈرا ہوا جائے گا تو واپس آئے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن جو اللہ پر اعتقاد رکھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو نعمت الہی کے ساتھ وَفَضْلٍ لَمْ يَبْتَسُمْ سُوءٌ، اور فضل الہی کے ساتھ واپس آتا ہے، پھر کوئی برائی سے چھوٹی نہیں۔ یہ ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے عجیب تو لمن اغتم، مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ کہ جو دنیا کے کاموں میں غم زدہ ہو جاتا ہے اور اسے رنج و غم عارض ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے، اور ایک رنج و غم کا طوفان اس کے دل میں امڑتا رہتا ہے، تو تعجب ہے کیوں غمگین ہوتا ہے۔ جو غمگین ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی اس آیت کی طرف پناہ لے۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ نادا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب یونس کے اس قول کی طرف کیوں نہیں پناہ لیتا کہ کوئی خدا نہیں ہے جس خدائے وحدہ لا شریک کے، اور انی کنت من الظالمین، میں نے زیادتی کی ہے، میں اپنے اندر نقص رکھتا ہوں، کمی میرے اندر ہے۔ اگر اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر ایک نقص پایا جا رہا ہے، ہم صحیح معنوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، صحیح معنوں میں ہم اس سے وابستہ نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کا غم ہمیں کھائے ہوئے، دنیا کے غم میں ہم الجھے ہوئے، اور چھوٹی چھوٹی بات ہم کو غصے اور غضب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، اس لیے کہ میں نے خداوند عالم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے، آگے چل کے فرماتا ہے کہ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کو غم سے نجات دلائی۔ یونس کو کیا غم تھا، کیا پریشانی تھی؟ یونس اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے،
جانا نہیں چاہیے تھا. تھوڑی سی مہربانی کرتے اور مہربان ہوتے جتنے تھے. نبی خدا تو بڑا مہربان ہوتا ہی ہے، لیکن قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. قوم مان نہیں رہی تھی، مان ہی نہیں رہی تھی بات. 37 سال تقریباً 33 سال قوم کے درمیان رہے، مقام نینوا میں رہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نافرمان تھے اور ان میں صرف 2 آدمیوں نے ان کی بات مانی. بس 2 آدمی. ہاں، ایک روبیل اور ایک تنوخہ. انہی 2 آدمیوں نے بات مانی اور 1,20,000 یا 1,30,000 افراد باغی ہو گئے. کہا پروردگارہ ان پہ عذاب نازل فرما. اللہ نے فوراً عذاب نازل نہیں کیا. کہا علامت دے دیے. پہلے دن ان کا چہرہ جو ہے یہ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن ان کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا. تو بہرحال اگر آئینہ نہیں تھا، شیشہ نہیں تھا، تو ایک دوسرے کے چہرے تو دیکھتے تھے. عذاب الہی کی علامت بتا دی گئی، عذاب الہی کی علامت دیکھی، مگر راہ راست کی طرف نہیں آئے. یونس نے کہا اس قوم کو چھوڑ دینا چاہیے. مگر روبین رک گئے. کہا کہ میں قوم کے ساتھ رہوں گا، ہو سکتا ہے پروردگار مہربان ہو جائے. یونس تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو مجھ سے زیادہ ہی علم ہوگا. بہرحال وہ تو چلے گئے. جناب یونس کشتی میں بیٹھے اور جا رہے تھے. سفر چل رہا تھا. ایک مرتبہ درمیان سمندر میں کشتی رک گئی اور سامنے کوئی بہت بڑی مچھلی آ گئی. اس نے اپنا دہن کھول لیا کہ ان کو ایک خوراک چاہیے. یونس نے اس وقت کہا کہ میں اپنے آپ کو نیچے پھینک دے رہا ہوں، اپنے آپ کو اس کے دہن میں ڈال دے رہا ہوں، کم از کم یہ مسافرین تو بچ جائیں گے. یہ کتنا مہربان ہے اللہ کا، اس قدر مہربان ہے، اتنے لوگوں کو بچانا چاہ رہا ہے. مگر لوگ نہیں جانتے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے پاک و پاکیزہ ہستی معلوم دیتے ہیں، نورانی ہستی معلوم دیتے ہیں، آپ کو ہم نہیں ڈالنے، اس میں نہیں جانے دیں گے، قرا ڈالیں گے. 3 بار قرا ڈالا گیا اور تینوں بار جناب یونس کے لیے آیا اور یونس کو بہرحال ڈال دیا گیا. وہ دہنے ماہی میں چلے گئے اور شکم ماہی میں رہے. وہاں جا کے 3 طرح کی تاریکیاں تھیں: تاریکی سمندر، تاریکی شب اور تاریکی شکم. ان 3 تاریکیوں میں جناب یونس موجود ہیں اور شکم ماہی کو مسجد بنا دیا اور اسی میں ذکر الہی میں مشغول ہو گئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تسبیح پروردگار کرتے. اگر یہ تسبیح پروردگار نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ ارشاد ہوتا لولا انہ کان من المسبحین. اگر وہ تسبیح پروردگار نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اللہ مچھلی کو بھی قیامت تک زندہ رکھتا اور بطن مچھلی میں، مچھلی کے شکم میں یونس بھی زندہ رہتے اور قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہوں نے تسبیح. اچھا، تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے لیا اس پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے. اس سے مشکل نہیں حل ہوگا. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام واجبات الہی پہ عمل اور تمام حرام چیزوں سے پرہیز، یہ ہے تسبیح. اور قرآن نے کہا ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کائنات کا ہر ذرہ خدا کے حمد کی تسبیح کر رہا ہے.
خدا کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ نے جو ذمہ داری اسے دی ہے اس ذمہ داری پہ وہ عمل کر رہا ہے، ہر شے عمل کر رہی ہے۔ انسان کی بھی کچھ ذمہ داری دی گئی ہے، انسان اگر اس پہ عمل کرتا رہے تو یہ بھی تسبیح کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو یاد رکھو، ہم نے یونس کو اس تسبیح کے ذریعے، ذکر کے ذریعے نجات دی، اور یہ یاد رکھو صرف انہی تک کی نجات منحصر نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی اسی طرح سے نجات دیتے ہیں، وہ ہماری یاد میں تو رہے، آخرت کو یاد کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے تو یقیناً ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں گا۔ عجیب تو لمن مکر بہ، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جنہیں دھوکہ دیا جاتا ہے، جو فریب میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا نقصان بہت ہو جاتا ہے، مگر وہ اس میں بھی دنیاوی لحاظ سے سوچتے ہیں، انتقام پہ آ جاتے ہیں، بدلہ لینے پہ آ جاتے ہیں، اس کا نقصان کرانے پہ آ جاتے ہیں، اس طرح کا تو کام کرتے ہیں، لیکن کیف لا یفزع الی قولہ عز وجل، وہ کیسے اللہ کے اس ارشاد کو پناہ نہیں لیتے، اس ارشاد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ اپنے بندوں سے بہتر بات ہے۔ بزنس میں تاجر شروع ہی سے یہ نظریہ رکھے کہ اپنے تمام معاملات کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، ہر کام کو وہ اللہ کے لیے انجام دے، قربتاً الی اللہ۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز و روزہ ہی تو قربتاً الی اللہ کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، لیکن کپڑا دھوتے ہیں تو تھوڑی کہتے کپڑا دھوتا ہوں قربتاً الی اللہ، سبزی خریدتا ہوں قربتاً الی اللہ، مارکیٹ میں یہ سامان خرید رہا ہوں کپڑا قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے نا، یہی سب تو ہے۔ اچھا، تو وہ عبادات ہیں، اس وجہ سے قربتاً الی اللہ، یہ سب عبادات میں نہیں ہے، اس لیے قربتاً الی اللہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو بھی عبادتوں میں بدلنا چاہے تو یہاں بھی قربتاً الی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ کپڑا دھو رہا ہوں تاکہ پاک و پاکیزہ رہے، نظافت کی رعایت کروں، ایمان کی نشانی اپنے اندر لے آؤں، قربتاً الی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ کپڑا لینے جا رہے ہیں، خریدنے جا رہے ہیں، تو ایک اگر کسی مومن کے پاس جب بندے مومن سے خریدنے جا رہے ہیں، ایک ملاقات ہو جائے گی اس بہانے سے، قربتاً الی اللہ، کام انجام دے، ثواب بھی، ایک نصیحت کریں گے، ایک سلام دعا ہو جائے، اس پہ بھی ثواب ملے گا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے ثواب کا۔ تو عزیزو، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کیسے انسان کوئی کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے تو اس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے انتقام لینے پر، وہ کیسے اس ارشاد کی طرف پناہ نہیں لیتا کہ میں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، کیونکہ میں نے اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس آیے کریمہ کے بعد اسی سے متصل ارشاد فرماتا ہے کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سیئات ما مکروا، اللہ لوگوں کے مکر و فریب سے بچاتا ہے۔ سیئات ما مکروا، جو مکر چلتے ہیں اس کی جو برائیاں ہیں، فریب کاری کی جو برائیاں ہیں، اس سے اللہ بچا سکتا ہے۔ عجب تو لمن اراد الدنیا وزینتہا، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کی سجاوٹ کے طلبگار ہیں، وہ کیف لا یفزع،
وہ کیسے اس بات کی طرف پناہ نہیں لیتے، اس آیہ کریمہ کی طرف پناہ نہیں لیتے کہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے گا بس وہی ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ میں نے اللہ کو اس آیت کے بعد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس نے اسی آیت سے متصل ایک جملہ اور ارشاد فرمایا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ عزیزو، ایک غنی انسان اور ایک فقیر انسان، اس کا ایک تقابل ہوا تھا۔ اس تقابل کو اللہ نے یہاں پیش کیا جو سورہ کہف میں ہے۔ سورہ کہف کی 39 آیت اس کے بعد کے سلسلے کو دیکھیے گا تو آپ کو ملے گا کہ مالدار انسان تھا، 2 بڑے بڑے باغ اس کے تھے، باغ میں میوے پھلتے تھے، چشمے اس میں تھے، اس کے اندر کھیتیاں بھی ہوتی تھیں، خرمے اور انگوروں سے لدی ہوئی باغ تھی، اور بہت ہی ناز کرتا تھا ان باغات پہ۔ باغ میں ابھی داخل نہیں ہوا کہ اس کا پڑوسی جو کہ غریب انسان تھا، فقیر تھا، اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا دیکھ رہے یہ باغ کتنا لہلہا رہا ہے، اس قدر اس میں میوے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ باغ ختم ہو جائے گا؟ سمجھتے ہو کہ یہ دولت ہم سے چھن جائے گی، یہ امیری ہم سے ختم ہو جائے گی؟ دیکھو یہ بالکل نہیں ہوگا۔ وما اظن الساعۃ، اور قیامت بھی کوئی آنے والی چیز نہیں، بس خالی شور سنتے ہیں کہ قیامت آئے، قیامت آنے والی ہے، بس اس کا ایک شور ہے۔ اب یہ کہہ کے باغ میں داخل ہو، اس فقیر نے زور سے کہا کہ اکفرت بالذی خلقک، کہ تم ناشکری کر رہے ہو جس پروردگار نے تم کو یہ سب کچھ دیا ہے۔ تم نے یہ سمجھا کہ تم نے دانا کو زمین میں بو دیا، بس اس کے بعد سارا کام جتنا ہو رہا وہ خود بخود ہو رہا۔ دانے کو تم نے ڈالا تو ایک ہستی ہے جس نے دانے کے اندر صلاحیت پیدا کی، اسے پودے کی شکل دی، پھر یہ بڑھا، پھر اس کے بعد پھل وغیرہ آنے لگے۔ تو سمجھتے یوں ہی ہو گیا؟ یہ خالق ہے، اس کا انکار نہ کرنا، اور سب اسی کے عنایتوں سے ہے۔ اور جہاں تک تم نے میرے اندر عیب نکالا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، سنو، ان انا اقل منک مالا وولدا، اگر میرے پاس مال کم ہے اور میرے پاس اگر اولاد نہیں، اتنے لوگ نہیں، اتنے افراد نہیں جتنے تمہارے پاس لوگ افراد ہیں، تو سنو، عسیٰ ربی، میں امیدوار ہوں، میں امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں اپنے پروردگار سے، ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ اللہ مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر سکتا ہے، اتنی امید رکھتا ہوں۔ اور دیکھو اکڑ میں نہ تکبر و غرور نہ کر، ممکن ہے تمہارے باغ پہ کوئی آفت آ جائے اور تمہارا باغ خاکستر ہو جائے، یا ممکن ہے جو چشمے یہاں جاری ہیں وہ سب کے سب خشک ہو جائیں۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ دوسرے دن جب وہ اپنے باغ میں آنا چاہ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ چٹیل میدان میں باغ تبدیل ہو چکا ہے، نہ کوئی پیڑ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی پھل نظر آ رہا ہے، نہ کوئی چشمہ نظر آ رہا ہے، نہ کہیں لہلاتے ہوئے کھیت نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، فاصبح یقلب کفیہ، اپنی ہتھیلیوں کو، ہاں جی۔ تو پیغمبر نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو عزت کے ساتھ ذلت بھی ہے، مگر اس سے گھبرانا نہیں، ڈر ذلت ملے گی، اور دیکھو موت کے ساتھ حیات،
حیات ہے تو موت بھی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور دیکھو دنیا کے ساتھ آخرت، اور یاد رکھو الا ان، یاد رکھو اس بات کو کہ حساب بھی ہونے والا ہے۔ الا ان لکل شیء حسیبا وعلی کل شیء رقیبا، ہر چیز کا حساب ہوگا اور ہر شے پہ ایک نگہبان موجود ہے۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ان لکل حسنۃ ثواب، یہ نصیحت کر رہے ہیں قیس بن عاصم کہ ہر حسنہ اور نیکی کا ایک ثواب اللہ نے رکھا ہے، وَلِكُلِّ سَيِّئَةٍ عِقَابٌ، اور ہر گناہ ہر برائی کے لیے ایک عقاب رکھا۔ اے قیس سنو، لا بد لک من قرین، ایک ساتھی تمہارے ساتھ رہنا ضروری ہے، ایک ساتھی ہے تمہارے ہمراہ اور اس کا ہونا تمہارے ساتھ ضروری ہے، وہ تم سے جدا نہیں ہوگا۔ وہ ساتھی کیسا ہے؟ یدفن معک وہو حی، وہ ساتھی ایسا ہے کہ دفن تمہارے ساتھ ہوگا، جب تمہیں دفن کیا جائے گا وہ بھی تمہارے ساتھ، لیکن صورت یہ ہوگی کہ وہ ساتھی زندہ ہوگا اور تم مردہ ہوگا۔ اور سنو، یہ بھی ضروری ہے کہ جو سوالات ہوں گے وہ تم سے ہوں گے، اس ساتھی سے نہیں ہوں گے۔ اور کل قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا تو تمہیں بھی اٹھایا جائے گا، تمہارے ساتھی کو بھی اٹھایا جائے گا۔ فَإِن، اگر تم صحیح ہوئے، نیک ہوئے، تو وہ ساتھی تمہارے لیے غمخوار ہوگا، ایک مونس و مددگار ہوگا، تمہاری انسیت کا ذریعہ ہوگا۔ اگر تم برے ہوئے، فَلَا تَسْتَوْحِشْ إِلَّا مِنْهُ، تو وحشت صرف اپنے اس ساتھی سے محسوس کرنا۔ یاد رکھو وہ ساتھی فعل کا، تمہارا عمل ہے، تمہارا فعل ہے، یہ کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہوگا۔ اگر یہ فعل اچھا رہا تو یہی فعل، یہی ساتھی قیامت کے دن مجسم ہو کے تمہارے پاس آئے گا۔ فَإِن كَانَ كَرِيمًا أَكْرَمَكَ، یہ ساتھی تمہاری موڑ موڑ پہ، ہر مرحلے پر تمہاری عزت کرے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا۔ وَإِن، اور اگر صورتحال یہ ہو کہ اس ساتھی کو تم نے برا رکھا، تمہارے اعمال اچھے نہیں تھے، تو وہ ساتھی ایک ایسا ساتھی ہوگا جو کہ برا ساتھی ہوگا، تو اسلم کا، تمہیں طرح طرح کے مہلکے میں، ہلاکتوں میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا اور کبھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ بس عزیزو، ایک صلوات پڑھیں محمد ہمیں محمد و آل محمد کی روش کو اپنانا ہے، ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، ان کے طور طریقے پہ عمل کرنا ہے، یہی ان کی سبیل ہے۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، اس راستے پہ میں بصیرت کے ساتھ ہوں، اور وہ بھی جو میری مکمل اتباع کرتا ہے وہ بھی بصیرت کے ساتھ ہے۔ تو ہم پیغمبر کو پہچانیں، پیغمبر کے راستے کو پہچانیں، تاکہ ہم اس راستے پہ چل کر اپنے اس فعل کو جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر وقت رہتا ہے، ہمارے اعمال جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، قیامت میں ایک اچھی شکل میں ہمارے ہمراہ ہو، تاکہ ہر منزل میں ہمیں مانوس کرے، ہمیں خوشحال رکھے اور ہمیں ہلاکتوں میں نہ ڈالے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے اعمال ہم انجام دیں۔ ہاں عزیزو، وقت کا امام بھی ایسے ہی اعمال پسند کرتا ہے،
دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ میں یہ جملہ ہے، آپ امام زمانہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، وہ سبھی کہ جو پیغمبر ہیں اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب بتا دو کہ یہ میرا راستہ ہے، آپ بھی اس کا مصداق ہیں، اور ایک مرتبہ اپنے آقا سے کہتا ہے وَعَنِّا عَلَىٰ تَعْدِيَةِ حُقُوقِهِ، در حقیقت بارگاہ پروردگار کی دعا، معبود میری مدد فرما کہ میں امام زمانہ کے حقوق کو ادا کر سکوں۔ ہاں، انہوں نے جو بتایا ہمیں اس پہ ہم عمل کر سکیں۔ وَعَنِّا عَلَىٰ تَعْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ وَاجْتِهَادِ فِي طَاعَتِهِ، اور جو انہوں نے بتایا ہے ان کی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ واجتناب معصیتہ، معبود مجھے توفیق دے کہ میں امام زمانہ کی معصیت کرنے سے پرہیز کروں، ان کی نافرمانی نہ کروں، کیونکہ یہی سبیل خدا ہے، سبیل رسول ہے، راہ خدا ہے، راہ رسول۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام خدا کی راہ دکھانے ہی کے لیے کربلا کے میدان میں آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کچھ حق بنتا ہے۔ ایک حق تو یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر دیکھے کہ کہیں سے کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، تو نصیحت کرے، موعظہ کرے۔ تو میں تمہیں نصیحت و موعظہ کر رہا ہوں، لیکن میری نصیحت، میرا موعظہ تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ اے فوج اشقیاء، اے فوج ابن زیاد، اے فوج عمر سعد، میری نصیحت، میرا موعظہ تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ ہاں، حق تو ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں، حق بنتا ہے کہ میں تمہیں واعظ کروں، میں اپنا راستہ تمہیں دکھاؤں، جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے یقیناً میں نصیحت تمہیں کروں گا، لیکن میری نصیحت، میں جانتا ہوں، نگاہ امامت سے دیکھ رہا ہوں کہ میری نصیحت تم پر اثر نہیں۔ تو عزیزوں، میں اپنے آقا سے عرض کروں، اے میرے آقا، جب آپ کی نصیحت اثر نہیں کرے گی تو انہیں نصیحت نہ کیجیے، نہ کیجیے۔ عجب نہیں، میرا آقا فرمائے کہ میں نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کل قیامت میں ان کی زبان بند ہو جائے کہ حسین نے آخر وقت میں ہمیں نصیحت نہیں کی۔ اگر نصیحت کر دیتے، کچھ باتیں بتا دیتے، واعظ کر دیتے، خدا کا راستہ ہمیں دکھا دیتے تو ہم حسین کے ساتھ ہو جاتے۔ اس لیے میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن ان کی زبان نہ کھل سکے بارگاہ پروردگار، کوئی عذر برقرار نہ رہے، کوئی بہانہ ان کے پاس نہ رہے، اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں۔ اور میری نصیحت ان پہ اس لیے اثر نہیں کرے گی کہ قد ملئت بطونکم من الحرام، ہاں، ان فوج اشقیاء کے شکم حرام مال سے بھری، جس میں جس انسان کے رگ و پوست، خون و پے میں، رگ و ریشے میں حرام مال کے اثرات موجود ہوں، ان پر نبی و امام کی نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی۔ آپ فرماتے ہیں قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہیں۔ عزیزو، مال حرام ہی سے تو بھرے تھے جس کی وجہ سے نصیحتیں اثر نہیں کرتی تھیں، اور نوبت ایسی آ گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ رحم نام کی کوئی چیز ان کے دلوں میں نہیں ہے۔
حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد ایک مرتبہ عمر سعد آواز دیتا ہے ما تنتظر بالرجل، اب کس چیز کا انتظار ہے حسین کے بارے میں، آگے بڑھو، حسین کا کام تمام کر دو۔ ہاں عزادارو، تلواروں نے، تلوار بازوں نے تلواروں سے حملے کیے، جن کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ ہاں عزیزو، جن کے پاس عصا تھا انہوں نے عصا سے حملہ کیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے پتھروں کو اٹھا اٹھا کے پتھر مارتے تھے اور حسین کو زخمی کرتے تھے۔ ہاں عزیزو، اتنے زخم، لیکن امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُذْبَحُ ذِبْحَ الشَّاةِ مِنَ الْقَفَا، اور یہ جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے یہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے آدم کو پہنچایا ہے۔ آدم کو اللہ مصائب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اے آدم، آپ کی صلب سے جو حسین وجود میں آئیں گے ان پر یہ مصائب ڈھائے جائیں گے، اور ان مصائب کے ساتھ انہیں اس طرح سے ذبح کر دیا جائے گا جیسے گوسفند قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہاں دادارو، ارے گوسفند قربانی کو ذرا آپ دیکھیں کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ عزیزو، اس کو جس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں اور بے توجہی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اسی طرح سے حسین کو بھی لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ نواسے رسول تھا مگر ان کو بھی نواسے رسول نظر نہ آیا۔ ہاں عزادارو، اس طرح سے حسین تھے کہ جیسے گوسفند قربانی ہوتا ہے، ہاں گوسفند قربانی کو گلے سے ذبح کیا جاتا ہے، مگر میرے آقا حسین کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ ہاں عزادارو، فرماتے ہیں یذبح ذبح الشاة من القفا، جس طرح سے گوسفند قربانی کو، قربانی کے جانور کو، قربانی کے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، ویسے حسین کو ارے جب قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی کھال الگ کرنے کے لیے کتنے زخم لگائے جاتے ہیں، بار بار چاقو سے اس کی کھال کو ادھیڑا جاتا ہے۔ عزیزو، اس سے بھی برا برتاؤ امام کے ساتھ کیا گیا ہے کہ امام فرماتے ہیں انا قتیل العورا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ لا یذکرنی مومن الا استعبر، جب بھی مومن مجھے یاد کرے گا اس کے دل پہ چوٹ پڑے گی اور بے ساختہ آنسو آنکھوں میں جاری ہو جائیں گے۔ عزادارو، ایک مرتبہ اسی عالم میں تھے فاستسقوا فی تلک الحالہ، اس حالت میں امام نے پانی طلب کر لیا۔ عزادارو، کیا کسی نے پانی دیا؟ نہیں، پانی نہ دیا، بلکہ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ زمین کربلا پہ زلزلہ آیا اور آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الامام ابن الامام اخو الامام۔